سید المرسلین و سید العالمین سید الاولین والآخرین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین وأصحابہ الہادین المہدیین وأولیائہ الکاملین اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر صدق اللہ مولانا العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک یا حبیب اللہ عرش تا فرش ہے جس کے زیر نگیں عرش تا فرش ہے جس کے زیر نگیں اس کی قاہر ریاست پہ لاکھوں سلام یہ نہیں ہے کہ فقط ہے یہ مدینہ تیرا یہ نہیں ہے کہ فقط ہے یہ مدینہ تیرا تو ہے مختار دو عالم پہ ہے قبضہ تیرا مہمانان گرامی قدر برادران اسلام مسجد جمال مصطفیٰ کی انتظامیہ برکت علی مسجد کی انتظامیہ اور بالخصوص میرے برادر محتشم عزت مآب حضرت قبلہ علامہ مولانا مفتی محمد اقبال چشتی صاحب جناب میاں صاحب خوش نصیب اور خوشبخت تمام برادران اسلام دور حاضر کے بہت سارے فتنے اور ان میں سے انتہائی خطرناک فتنہ جو آپ کو اور ہمیں درپیش ہے وہ ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیثیت کو چیلنج کا فتنہ اور اس کی شکلیں اس قدر خطرناک ہیں کہ بندہ سمجھ نہیں پاتا ہے ایمان چلا جاتا ہے.
کچھ لوگ مساجد میں، بازاروں میں، اداروں میں آپ کو اور ہمیں ملتے ہیں اور اللہ کی عظمت کی اوٹ میں نبوت کے شیش محل پہ سنگ باری کرتے ہیں. اور یہاں تک وہ کہہ جاتے ہیں کہ تم نبی کو اتنا بڑھاتے ہو، حالانکہ نبی کی مخلوق کے لیے ڈاکیے کی سی ہے. یعنی ڈاکیا جو ہوتا ہے ادھر سے پیغام لیتا ہے ادھر. وہ کہتے ہیں یہ ہے ساری ٹوٹل حیثیت، اور تم نے اتنی یہ حکایت بڑھا دی ہے. ہم کہتے ہیں کہ تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، نبی کی حیثیت ڈاکیے کی نہیں ہوتی. اسی لیے یہ لفظ خوبصورت ہے کہ پیغمبر نے فرمایا، لیکن خالی بار بار صرف ہمیں یہ شعور دیتے رہنا پیغمبر نے فرمایا. یہ پیغمبر یعنی پیغام بر، نامہ بر، خط پہنچانے والا. ہم کہتے نہیں، نبی محض نامہ بر نہیں ہے. نبی پھر کیا ہے؟ حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی، جو پورے بر صغیر میں خصوصاً امت میں عموماً اہل سنت والجماعت کی فکر کی نمائندہ شخصیت ہے. حدیث کی دنیا میں امام بخاری کو بر صغیر میں کوئی نہیں جانتا تھا، نہ امام مسلم کو کوئی جانتا تھا. یہ وہ شخصیت ہے جس نے ان بزرگوں کا تعارف کروایا. آپ فرماتے ہیں کہ اب اس دنیا میں ہم اگر اندھے رہے تو یہ ہمارا قصور ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ دراں روز معلوم گردد کہ مقام محمدی چیست. یہ حدیث کی شرح میں انہوں نے کہا ہے. مشکات شریف کی شرح اشیاۃ اللمعات، اس میں فارسی میں وہ لکھی تھی کیونکہ اس وقت فارسی کا چلن تھا یہاں. وہ کہتے ہیں کہ قیامت کا جب دن آئے گا، اللہ حضور کو حضور کے مقام پر جب لے جائے گا، اس دن ان اندھوں کو نظر آئے گا کہ مقام محمدی ہے کیا. دراں روز معلوم گردد کہ مقام محمدی چیست، اس دن پتا چلے گا کہ نبوت کا مقام کیا ہے. اگلا جملہ بڑا فکر انگیز، معنی خیز اور لطف انگیز. وہ کہتے ہیں قیامت کے دن پتا چلے گا کہ صدر و سلطان آ مجلس و معرکہ کیست. وہ کہتے ہیں قیامت کا دن آئے گا، 50,000 سال کی بزم خدا لگائے گا، باقی پیا محبوب کو مسند صدارت پہ بٹھائے. صدر دو لفظ، صدر سلطان آ مجلس و معرکہ، یعنی بزم محشر ہے. بزم، یہ تو چھوٹی سی ہم نے بزم سجائی ہے نا، ہم نے اپنی حیثیت کے مطابق سجائی ہے، لیکن اللہ اپنی حیثیت کے مطابق سجائے گا. تو اب وہاں اللہ جب بزم محشر سجائے گا تو ہر بزم کا ایک صدر ہوتا ہے.
حضرت شیخ محقق ان کو لقب دیا گیا ہے برکت المصطفیٰ فی الہند، یعنی رسول اللہ کی برکت کا ظہور ان کے وجود سے ہند میں ہوا۔ علماء اہل حدیث فرماتے ہیں، خصوصاً ابراہیم میر سیال کوٹی، وہ کہتے ہیں کہ جب اللہ کو پسند آیا کہ بر صغیر کی دھرتی میں رسول اللہ کی حدیث کو عام کیا جائے تو قدرت نے حضرت شاہ عبد الحق کو یہاں پیدا فرمایا۔ آپ سمجھ سکتے ہیں دیوبندی، اہل حدیث، سنی، ان تینوں کا قبلہ و کعبہ حدیث میں یہ شخصیت ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ بزم محشر سجے گی اور وہاں صدر کون ہوگا؟ فرماتے صدر و سلطان مجلس، مجلس حشر کا صدر بھی میرا نبی ہوگا، سلطان بھی میرا نبی۔ یہ تو ایک محدث کی بولی ہے جو حدیث کی شرح میں ہے۔ اب ایک فقیر کی بھی سن لیں۔ یہ جو فقیر ہوتے ہیں ان میں تعصب نہیں ہوتا، ان میں تعصب نہیں ہوتا، یہ بیماری نہیں ہوتی، یہ اندر کے کھرے ہوتے ہیں، جو بولتے ہیں من سے بولتے ہیں یا پھر سجن سے بولتے ہیں۔ اب وہ فقیر کشمیری بزرگ ہے، وہ کہتے ہیں کہ صدر، اب انہوں نے خود اپنے کلام میں کہا کہ میری بولی بے سری نہ کہی جائے، جے کھنڈ رلائیے دودھ وچ تے میٹھا ہوندا دونا، یہ ان کا کلام ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بے سر جو ہے نا لگدا شیر الونا، وہ شیر انج لگدا ہے جیوں اے دے وچ سالن دے وچ نمک ہی نہیں پایا، اس لیے میں ہوں تو سر تو میری نہیں ہے، لیکن ان کی وصیت ہے کہ میرا کلام بے سرا نہ پڑھا جائے۔ تو وہ کہتے ہیں، اب یہ تو آپ نے سن لیا، اب ان کی سنیں۔ وہ کہتے ہیں صدر نشین صدر نشین دیوان حشردہ تے افسر وچ اماماں کل نبی محتاج انہاں دے تے نفراں وانگ غلام۔ ہے فقیر کی بولی کہ نہیں؟ صدر نشین، بس لینگویج الگ ہے، لینگویج الگ ہے، تھیم ایک ہے، تھاٹ ایک ہے، سوچ ایک ہے، اپروچ ایک ہے، کیونکہ یہ قبیلہ ہی نیک ہے۔ یہ جو برے ہیں اکٹھے بھی بٹھا دو تو بولی الگ الگ۔ نیکوں کا کمال یہ ہے، ایک کو مشرق میں بٹھا دو، ایک کو مغرب میں بٹھا دو، بولی ایک۔ اب کہاں حضرت شاہ عبد الحق اور کہاں کشمیر کا میاں محمد بخش، انہوں نے کہا صدر و سلطان عام مجلس و معرکہ کیست، لینگویج اور ہے لیکن سوچ دیکھیں، صدر نشین دیوان حشردہ تے افسر وچ اماماں کل نبی محتاج انہاں دے تے نفراں وانگ غلام۔ اور کہتے ہیں موسیٰ خضر، نامینیٹ کر موسیٰ خضر نقیب انہاں دے، موسیٰ خضر نقیب انہاں دے تے اگے بھجن راہی او
سلطان محمد والی تے مرسل ہور سپاہی تے بے سمجھانو سمجھنا آئی. انہوں نے پڑھ لکھ کے عمر ان سے بڑا کلاش مفلس بد نصیب کون ہے جو اپنے نبی کا مقام گھٹائے. وہ تکلف کلمے کا کیوں فرمائے؟ اسے کیا ضرورت ہے پھر کلمے کی؟ جس رسول کا کلمہ بندہ پڑھے لطف یہ ہے نبوت کا نشہ چڑھے. میں کہتا ہوں اگر کلمہ پڑھا ہے تو علامہ اقبال نے پڑھا، حق ادا کیا. یہ پڑھے لکھے جوہلا، وہ پڑھا لکھا تھا حضرت اقبال. انہوں نے تو اللہ کو عرض کرتے ہیں، بلکہ سرکار دو عالم کو کہتے ہیں تو فرمودی رہے بتہا گرفتیم. سرکار آپ نے آرڈر کیا ہم مکے چلے گئے. واہ، تو فرمودی رہے بتہا گرفتیم ورنہ جز تو مارا منزل نیست. کہا اساں کی لینا سی جا کے مکے، اتھے رہندے نے ساڑے سکے. یہ آپ نے کعبہ بتایا بلکہ کعبہ آپ نے بنایا. نہ ہمیں رب کبھی نظر آیا، نہ اس نے کبھی مکھ دکھایا. تو نے منوایا، ہم نے سر جھکایا. کبھی اکیلے بیٹھ کے سوچیں کیا کسی شیخ القرآن نے رب دیکھا ہے؟ کیا کسی تھنکر آتھر سکالر نے کس طرح جانا؟ اسی لیے تو کہتے ہیں نہ رب دکھائی دیتا ہے، نہ رب سجھائی دیتا ہے، نہ رب سمجھ میں آتا ہے، نہ رب چکھا جاتا ہے، نہ گھر میں رکھا جاتا ہے. مانتے تو انہی کو ہے نا، انہی میں سے کچھ ہو. علامہ اقبال کہتے ہیں مان خوگرے پے کرے محسوس تھی انسان کی نظر. انسان پہ جبر تھا یہ اسے مانتا تھا جس کو یہ تکتا تھا. انسان کی فطرت تھی یہ اسے مانتا تھا جو اس کو دکھائی دیتا تھا، سجھائی دیتا تھا. کم از کم جس کو یہ چھو سکے، جو اس کو دکھائی دے، کم از کم من سمجھ میں آئے. اقبال کہتے ہیں مولا تو خود بتا، ہماری تو فطرت نیچر مجبوری تھی، ہم اسے مانتے تھے جو یا سمجھ میں آئے یا دکھائی دے، یا گھر رکھا جائے یا چکھا جائے. لیکن تو نہ دکھائی دے، نہ سجھائی دے، نہ سمجھ میں آئے، نہ عقل میں آئے. تو 10 بندہ جائے تو کہاں جائے؟ تجھے کیسے مانے ہم؟ خوگرے پے کرے محسوس تھی انسان کی نظر. مانتا پھر کوئی ان دیکھے خدا کو کیوں کر. مانتا پھر کوئی، یہ جو چوکھے توحید جن کو چڑھی ہوئی ہے، کوئی ایک جماعت ہمیں بتائے کہ رب کو مانا تم نے کیسے ہے. ہمیں سمجھائیں نا رب کو تم نے جانا کیسے ہے، تمہیں کہاں ملا ہے رب، کس مقام پہ تم نے دیکھا رب کو. رب نے تو اس کائنات میں سوائے ایک ہستی کے کسی کو منہ ہی نہیں دکھایا. بات سیدھی ہے، رب نے اوپر والوں کو منہ نہیں دکھایا اور ان جیسوں کو منہ ہی نہیں لگایا. پتہ نہیں تمہیں سمجھ آیا کہ نہیں آیا. چوکھے ٹھیکیدار رب نے، آپ حیران ہوں گے جو حاملین عرش ہیں،
انہوں نے رب نہیں دیکھا، حوروں نے رب نہیں دیکھا، جنت نے رب نہیں دیکھا، جنتوں نے رب نہیں دیکھا، جو جنت میں بستے ہیں رب نہیں دیکھا، خلیل اللہ نے رب نہیں دیکھا، صفی اللہ نے رب نہیں دیکھا، جس سے بھی بولا پردے کے پیچھے بولا، سامنے آنا ڈھولا۔ رب کسی سے سامنے آ کے نہیں بولا، جس سے بولا بس فرق یہ رہا کہ ان کے سینے میں یقین اتنا انڈیل دیا کہ ان کے یقین کو مضبوط پہاڑ بنا دیا۔ جب وہ بولا انہوں نے یقین کیا، ہاں وہ بولا، ورنہ شک کے کانٹے بھی چبھ سکتے تھے، پتہ نہیں وہی بولا یا کوئی اور بولا، لیکن یقین کی دولت انہیں ایسی دی تھی، جب بولا جہاں سے بولا، کوہ طور پہ بولا، نور سے بولا، ایک ہستی کے بنا رب کو نہ کسی نے تکا ہے، نہ اس کا جمال چکھا ہے، نہ اس کے کوچہ خاص میں قدم رکھا ہے۔ رب نے ایک ہی فرد بنایا ہے جس کو اللہ نے اپنا آپ دکھایا ہے۔ تو ایمان سے کہاں لایا؟ اب مجھے بتائیں کہ ہم ایمان کہاں سے لائے ہیں؟ اس لیے حضرت شاہ عبد الحق نے کیا کہا کہ حضور کی حیثیت یہاں تو شاید تمہیں سمجھ آئی کہ نہ آئی، وہاں ضرور آئے گی۔ یہاں کیونکہ تمہیں کھول دی ہے کہ جیسے سوچتے ہو سوچو، وہاں اس نے زبانوں پہ چڑھا دینے ہیں تالے، الیوم نختم علی افواہہم، اور کپڑے اتار لے گا، ننگا کر کے کھڑا کر دے گا۔ کیونکہ بلا علامہ صاحب قرآن مجید حدیث دونوں کا فیصلہ ہے کہ جب قبروں سے اٹھائے گا ایک لیر بھی کسی تن پہ نہیں ہوگی، تیری حیثیت یہ ہوگی، پھر تجھے پتا چلے گا میرے نبی کا مقام کیا ہے۔ اللہ، یہی عقیدہ و ایمان اہل سنت کے امام۔ آپ آگے فرماتے ہیں کہ دوسرے مقام پہ کہتے ہیں دراں روز معلوم گردد کہ وے نائب مالک یوم الدین است۔ کہتے ہیں قیامت کے دن پتا چلے گا جب رب کا ظہور ہوگا کہ وہ ہے مالک یوم الدین، اور حضور کا پتا چلے گا یہ ہے نائب مالک یوم الدین، وہ ہے مالک۔ یہ بھی بڑی عجیب اشارہ، بڑا کمال ہے۔ ہم پڑھتے ہیں نا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، مالک، مالک ہے، اس کو یوں کا توں رکھ لیں، مالک ہے روز جزا یا حساب کتاب کے دن کا۔ تواڈے کولوں کوئی پوچھ لوے کہ جی مالک ہے روز جزا یا حساب کتاب کے دن کا، آج کا مالک کون ہے؟ ادھے بچ تے کونی، ادھے بچ تے مالک یوم الدنیا تو نہیں ہے نا، یوم الدین ہے کہ وہ روز جزا کا مالک ہے۔ اگر ادھر کا مالک ہے ادھر کا کون ہے؟ پھنس گئے نا، آ گئی جان شکنجے اندر جی میں ویلنے دے وچ گنا، رو نو آکھو ہون رو محمد اج روے تے مننا۔ کوئی یہیں گھٹنے ٹیک کے بیٹھ جائے کہ میں تے تاں من ساں جب قرآن جو ثابت کر۔ قرآن کہتا ہے مالک یوم الدین، رب مالک ہے مگر او یوم حساب کا مالک ہے، ہون دے سی آپ نہیں۔ مالک تب کا بھی وہی ہے، مالک اب کا بھی وہی ہے، لیکن خاص اعلان تب کا کیوں ہے، اب کا کیوں نہیں؟ فرمایا اب تو چھوٹے چھوٹے ملک ہیں، کتے
ملکاں دے اتے نہ زد پہ جائے یہاں چھوٹے چھوٹے چلو سعودی عرب والوں کو ملک عبداللہ ملک فہد ہیں کہ نہیں پورے زور سے کہتے ہیں ملک فلاں ملک فلاں رب کہتا ہے دنیا میں تو بے حساب بے شمار ملک ہیں لیکن تمہیں پتا چلے گا حشر کو کہ مالک کون ہے جس دن صدا گونجے گی لیمن الملک الیوم اب بولو مالک تم ہو یا میں اسی طرح قیامت کو رب پکڑ کے جکڑ کے کہے گا اب بتاؤ میرے نبی کا مقام کیا ہے مجھے بھی پہچانو میرے نائب کو بھی جانو او دنیا کے نادانو اللہ یہاں یہ اشارہ کھل کے بلکہ ایک اور فقیر تھے وہ تھے ادھر دریائے راوی کے کنارے وہ کہا کرتے تھے بے بات کیا پوچھ دیں سخی وہ دن ہے تے کلہ ہی سی سخی ہی کو الف آہا خم گھت آیا قیامت کے دن پتا چلے گا کیا وہ یار کلوکڑی رات والا اج ویس وٹا کے وت آیا اتمیم دا برقع پا کے تے زلف دا گھونگھٹ گھت آیا علی حیدر شاہ اوہو یار سونا اج احمد ہو کر وت آیا اور علم و فن کا شہنشاہ نبی کے در کا سچا سچا گدا نام تھا حضرت احمد رضا انہوں نے بھی یہی کہا وہ کہتے ہیں عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی دیکھنی ہے ایک ہی چکر ہے حشر میں تو اتنے کیوں نہیں دیکھنی فرمایا یہاں تو تم نبی نے بنے پھرتے ہو جیسے اللہ کی مالکیت کا ظہور حشر کو ہوگا حضور کی عظمت کا حقیقی ظہور حشر کو ہوگا دونوں کو تکو گے دونوں ہستیوں کو دیکھو گے اور سرکار پھر رب کتھاں تے تساں کتھاں فرمایا کتھاں کی کیا ہے اقوم عن یمین اللہ تعالی یغبطنی الاولون والآخرون فرمایا اگر سمت سمجھتے ہو تے رب ہوئے گا میرے کھبے میں ہواں گا رب دے سجے ہون کوئی بھجے تے کدے بھجے اقومو میرا مقام ہوگا اقومو میرا مقام ہوگا کدھر یمین اللہ اللہ کی دائیں سمت اور اتنا بلند مقام ہوگا یغبطنی الاولون والآخرون اگلے پچھلے سارے دیکھ کے میرے مقام کے نظارے رشک سے ماریں گے شکر ہے تواڈے تے بھی کوئی اثر ہویا اگلے پچھلے سارے دیکھ کے میرے مقام کے نظارے ماریں گے یوسف جیسے لوگ بھی انگلیاں دانتوں میں رکھ کے جس یوسف کے حسن کی کائنات میں مثال جب وہ دیکھے گا میرے نبی کا جمال تفسیر مظہری 13ویں سپارے میں لکھا ہے کہ حضرت یوسف اسی دنیا کے حسین تھے باقی رہا آگے قطار میں انگلیاں ہوں گی دانتوں میں الجمال و جمال و محمد
وہاں حسن صرف میرے نبی کا حسن ہوگا، باقی سارے دیکھنے والے ہوں گے۔ الحسن حسن محمد والجمال جمال محمد، سونا رب ایک کوئی اس دن وکھانا ہے، کیونکہ کوئی دوجا ہوئے تے لوگ آکھن گے چلو اے بھی تک لویے، تے رب نے آکھنا کسے ہور پاسے تانوں تکن ہی نہیں دینا، کسے ہور پاسے تانوں چکھن ہی نہیں دینا۔ یہ حلوے ہوئے دو قسم دے سامنے سٹیج دے ہوتے میاں صاحب پکاون، پر انہاں کدو پکاون؟ سبحان اللہ۔ تسی سارے ان میاں صاحب والے پاسے نہ تکو، میرے والے پاسے اللہ اکبر۔ تو اگر ڈشیں دو آ جائیں نا تو بندے کی طبیعت بٹ جاتی ہے کہ یہ بھی کھا لواں تے تھوڑا جا جگہ بچا لواں، پھر اودے بھی جا لواں۔ اس لیے سمجھدار لوگ جو ہوتے ہیں وہ ڈش ون ڈش، تاکہ طبیعت نہ دائیں جائے نہ بائیں جائے۔ رب نے حسن کی ڈش قیامت میں ایک ہی رکھنی ہے تاکہ میری نظر بھی اسی پہ رہے، تمہاری نظر بھی اسی پہ رہے۔ اب میرا اشارہ سمجھ گئے؟ ہم سے پوچھو کہ قیامت میں کیا ہوگا، سب اسے دیکھتے ہوں گے، وہ اسے دیکھتا ہوگا۔ حسن صرف میرے نبی کا حسن ہوگا، جمال صرف میرے نبی کا جمال ہوگا۔ باقی رہا یوسف علیہ السلام، فرمایا انہاں دا سودا ایتھے وک گیا، اس بازار دے وچ کیے، واہ کھڑی والے بابے کشمیری واہ، وہ کہتے ہیں حسن بازار او دے 100 یوسف، ایک ایک لفظ نو تولنا ہے۔ حسن بازار او دے، یعنی میرے نبی دے بازار حسن دے وچ یوسف دا مقام کیے، فرماتے ہیں حسن بازار او دے ایک نہیں 100 یوسف، حسن بازار او دے 100 یوسف تے بردے ہو وکاندے۔ یوسف دی حیثیت اتھے غلام دیے جیڑا جن سے بازار وچ وکنا، تے ذوالقرنین سلیمان ورگے خدمتگار کہاں دے، تے عیسیٰ خاتوناں دے دردی گھن تیمم کردہ، تائیں دست مبارک اس دا شافی ہر ضرر دا۔ حضور فرماتے ہیں یغبطنی الاولون والآخرون، تو کہتا ہے یہ ڈاکیے کی حیثیت ہے، وہ بدبخت ڈاکیا کہاں، محبوب خدا کہاں۔ نبوت خود بڑا مقام ہے، اور پھر نبوت سے آگے محبوبیت، نبوت خود کمال مقام ہے۔ جہاں انسان کی خیال ختم ہو جاتا ہے، تخیل کی اڑان ختم ہو جاتی ہے، وہاں سے نبوت شروع ہوتی ہے۔ عقل، فکر، سوچ، ہر چیز ختم، وہاں سے نبوت شروع ہوتی ہے۔ اور نبوت تو اتنا بلند، اور پھر محبوبیت۔ میرے حضور نے یہ نہیں کہا کہ میں صرف اللہ کا نبی، آپ فرماتے اللہ خبردار، انا حبیب اللہ
سرکار فرماتے ہیں میں خبردار یعنی جاگ کے سننا، اس کو اپنے دل دماغ میں بسانا، غلط اندازہ میرے مقام کا نہ لگانا، الگ ہے سارا زمانہ۔ میں کون ہوں؟ فرمایا میں محبوب خدا ہوں۔ اور کبھی ہو سکتا ہے کہ محبوب کو کوئی کہے کہ تو صرف ڈاکیا ہے، تو صرف پیغام بر ہے؟ نہ، میرے حضور پیغام بر نہیں ہے، میرے حضور محبوب خدا ہے۔ اسی لیے قرآن حکیم، قرآن مجید کو آپ پڑھیں، جو سورت میں نے پڑھی، رب تعالیٰ نے حضور کو مخاطب کر کے فرمایا انا اعطینا کل کوثر۔ اس کا سمپل سادہ ترجمہ ہے بے شک ہم نے آپ کو دے دیا کوثر۔ اس میں اشارہ یہ ہے، ایک ہوتا ہے کسی کو دینا، یہ دینا اور ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے دے دینا۔ دینا اور لفظ تے کو جن لیکن فرق زمین اسمان دا ہے۔ دینا، یہ میں نے آپ کو رومال دیا، تھوڑی دیر کے بعد واپس لیا، لیکن اگر میں نے کہوں کہ آپ کو دے دیا ہون جے میں واپس منگا تے لوگ آکھن گے بندہ چاجدہ نہیں، انہیں لوگاں دے سامنے آکھیا میں نے تجھے دے دیا، اس کا مطلب ہوتا ہے میں نے تجھے مالک بنا دیا۔ تو تھوڑی دیر کے بعد میں لے سکتا ہوں کہ میں نے دیا ہے، یہ دیا ہی اس لیے تھا کہ واپس لوں گا، لیکن جب کہہ دیا کہ دے دیا، یہ علماء بیٹھے ہیں، اس کا معنی ہے انا اعطینا، اس کا معنی دیا نہیں، اس کا معنی ہے میرے محبوب ہم نے، یہ ہم پہلے ہم پہ غور کریں، ہم نے، یہ ہم پہ زور کیوں ہے؟ ہم نے، یہاں پر صوفیاء فقراء وہ کہتے ہیں اصل میں اللہ تعالیٰ نے زور دیا کہ ہم نے، اشارہ کیا ہے؟ کہا اشارہ یہ ہے کہ ہم نے تجھے دے دیا ہے۔ تو یہ ہم پہ زور کیوں کہا؟ اس لیے کہ اگر کوئی اور ہو دینے لگے کسی کو کوئی چیز، اس کا اس چیز میں کوئی پارٹنر ہو تو وہ کہے گا تسی آپ ہی دیتی جاندے ہو، میرے کو پوچھے آجے، نہیں سمجھے، تسی تھوڑا سمجھے ہو۔ رب زور دے رہا ہے کہ ہم نے، ہمارا کوئی شریک ہی نہیں ہے، ہمارا کوئی پارٹنر نہیں ہے، ہم تجھے مالک بنائیں اور کوئی اعتراض کر سکے۔ جب آدم کو اعتراض کرنے کی جرت نہیں ہے تو یہ لاہور کا ملوانہ کیسے اعتراض کر سکتا ہے؟ ہم نے تجھے مالک بنا دیا۔ ہم پہ زور کا سمجھ آیا؟ زور اس لیے دیا ہے کہ اصل مالک ہیں ہی ہم، ہمارا کوئی پارٹنر، کوئی شریک، کوئی ہمارے ساتھ کسی کا کوئی اس قسم کا تعلق نہیں ہے، ہم جس کو چاہیں دے سکتے ہیں۔ اب رب نے ادھر سے کہا میں نے دیا، رسول نے بولا اللہ یعطی وانا قاسم، اللہ مجھے عطا کرنے والا ہے، آگے میں بانٹنے والا ہوں۔ دونوں کی بولی مل گئی، اس نے کہا اعطینا کا، ادھر سے رسول نے بولا اللہ یعطی، دین والے اعلان کیتا، لین والا چپ روے، دا مطلب ہے کہ یہ کم پورا نہیں سمجھ آئی۔ دینے والا تو اعلان کر دے یہ 4 مرلے ہم نے دیے، تے لین والا کہ جی پتہ ہی کوئی نہیں، لیکن لین والا بھی کھل کے اعلان کر چھڑے کہ اللہ یعطی، اللہ نے مجھے دیا ہے۔
اب دونوں کی بولی مل گئی، اور آگے کمال یہ ہے وہ دینے والا بھی کہتا ہے میں مجبور نہیں ہوں، اور اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ مالک تو ہے دیتا نہیں، تو رب نے قرآن میں اس کی تردید کی سختی کے ساتھ فرمایا وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ غلت ایدیہم، مالک تو ہے کسی کو مالک بناتا نہیں۔ فرمایا یہ یہودی کہا کرتے تھے کہ قالت الیہود ید اللہ مغلولہ، اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، مالک تو ہے دیتا کسی کو نہیں۔ اللہ تعالیٰ غضب میں آ کے کہتا ہے غلت ایدیہم، تواڈے ہاتھ بننے جاون میرے کیوں، بل یداہ مبسوطتان، اللہ فرماتا ہے میرے ہاتھ کھلے نے، میں جنوں چاندہ مالک بنا دینا، جسے چاہوں دیتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ یہودیوں والا نظریہ لوگ اپنا رہے ہیں کہ اللہ نے نبی کو نہیں دیا، رب کہتا ہے میں جسے چاہوں، اور اعلان کر دیا میں نے تجھے دیا، دے دیا، مالک بنا دیا۔ نبی نے کہا اللہ مجھے دیتا ہے میں بانٹتا ہوں، لیکن یہاں پھر اندھے کو اندھیرے میں بڑی دور کی سوجھی پھٹ کہنے لگے۔ امام بخاری یہ روایت جہاں لائے ہیں وہ کتاب العلم ہے، دیکھیں نا کیا اعتراض نکالا ہے، یعنی نہیں مننا تے پھر کوا چٹا ہے، ہن زد جڑا کر جائے انہوں کون منوا؟ کہتے ہیں جی حدیث ٹھیک ہے، نبی نے یہ ٹھیک کہا ہے کہ اللہ مجھے دیتا ہے اور میں، پر نبی کو تم جو قاسم سمجھتے ہو، نبی صرف قاسم العلم ہے، وہ بھئی کیوں؟ کہنے لگے یہ حدیث آئی ہے امام بخاری یا فلاں امام اس کو لائے ہیں کتاب العلم میں، تو اب مطلب یہ نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ علم دیتا ہے اور میں بانٹتا ہوں۔ تو سننے والا بھی تو بچہ نہیں تھا، اس نے کہا تم نبی کے بغض میں اتنے اندھے ہو گئے، یہ نہیں سوچ سکے کہ اگر تم کہتے ہو نبی صرف علم بانٹتا ہے تو پھر یہ بھی کہنا پڑے گا اللہ یوتی، اللہ بھی صرف علم دیتا ہے، تو نبی بھی مجبور، خدا بھی مجبور، اب کہنا یہ پڑے گا جو کچھ اللہ دیتا ہے نبی وہ سب کچھ بانٹتا ہے۔ اللہ سب کچھ دینے والا، یا کوئی اور بھی ہے؟ اللہ سب کچھ دینے والا، نبی سب کچھ بانٹنے والا۔ اب ملکیت بھی ثابت ہو گئی، اختیار بھی۔ انا اعطیناک الکوثر، اصل لفظ تو یہ ہے الکوثر، بے شک ہم نے آپ کو مالک بنا دیا، دے دیا کیا؟ الکوثر۔ عربی زبان اتنی کمال زبان، دقیق زبان اور وسیع زبان دنیا کی کوئی زبان، کیونکہ خدائی زبان ہے، مصطفی زبان ہے، قبر کی زبان ہے، حشر کی زبان ہے، مدنی لج پرور کی زبان ہے، کمال زبان ہے۔ الکوثر جو بولا رب نے، مولانا مودودی صاحب نے اپنی کتاب تفہیم القرآن میں لکھا، کہتے ہیں یہ واحد لفظ ایسا ہے جس کو ایک جملے میں کھولنا کسی لینگویج میں لفظ ہے۔ مطلب کیا ہے؟ کہا یہ جو لفظ الکوثر ہے یہ ایک بے انتہا سمندر ہے، سب کچھ اس کے اندر ہے، اور میرا نبی اس کا سکندر ہے۔ انا اعطیناک الکوثر، اب بتا تیرا ڈاکیا کہاں ہے اور صاحب الکوثر کہاں ہے؟ ایک صاحب ضد فرمانے لگے، کہنے لگے جی یہ جو الکوثر ہے نا یہ ہے حوض کوثر۔ ہم نے کہا ہمیں ایک حوض کوثر کے ہم قائل ہیں، کیونکہ ہم نے پینا ہے، نبی نے پلانا ہے، انشاءاللہ ہم نے وہاں جانا ہے، آقا نے ہمیں پلانا ہے۔ لیکن آپ یہ جو اپنا انگوٹھا ٹکا رہے ہیں نا صرف الکوثر، حوض کوثر، پہلے تو آپ کا پتہ چلا کہ کس پانی میں ہو جناب جاہل؟
یہ الکوثر وہ کلی ہے جس میں سب کچھ ہے، لیکن تم کہہ رہے ہو حوض کوثر۔ ایک مدینۃ المنورہ اس دور کا مفسر بولا، اس نے کہا اس جاہل کی مت سنو، باقی رہا حوض کوثر۔ وہ کہتے ہیں الکوثر من الکوثر۔ انہوں سمجھن واسطے بھی کوئی 10-20 روپے لگ دین۔ الکوثر من ال، اب تسی نہیں سمجھے، میاں صاحب سمجھ گئے، بندہ نیڑے بیٹھا ہوئے تے سیک انہوں چڑھ دے۔ الکوثر من ال، عربی والے بھی کمال لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں خالی حوض کوثر پہ انگوٹھا نہ رکھ، الکوثر ایک سمندر ہے اور جو حوض کوثر ہے اس کی نکر کے اندر ہے، اس کی ایک نکر کے اندر ہے۔ اب حوض کوثر جس کی نکر کے اندر ہے وہ الکوثر کیا ہے؟ انا اعطیناک الکوثر۔ فرمایا اب تو خود اندازہ کر کہ تو جسے کہہ رہا تھا محض پیغام بر، صرف حیثیت یہ ہے ادھر سے پیغام لے ادھر دے، رب بول رہا ہے یہ صاحب الکوثر ہے۔ رب، اللہ اکبر۔ جب کسی ایک عربی کو مکہ المکرمہ میں یہ حدیثیں سنائی گئیں اور تھا بھی گورنر مکے کا، جب اس نے سنا کہ یہ بھی نبی کا مقام، یہ بھی نبی کا مقام، رب نے یہ بھی دیا، یہ بھی دیا، یہ بھی دیا، اب جو انکاری تھے وہ بھی چند تھے، اس نے ان کی طرف دیکھ کے کہا کہ اللہ یعطی وہؤلاء یمنعون۔ اس نے کہا اللہ تعالیٰ تو لگتا ہے دے رہا ہے اپنے نبی کو، انہاں دی بوتھی ویکھو، اے وچ کون نے جڑے مخالفت کر رہے ہیں؟ اس نے کہا ہؤلاء یمنعون، ان کا منہ تو دیکھو، یہ نبی کے لیے روک سکتے ہیں، جب اللہ دینے پہ آئے گا بیچ میں دیوار کون بنائے؟ کبھی غلطی سے بھی نہ سوچنا نبی کی حیثیت ڈاکیے کی ہے، جسے رب کہے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک، میرے نبی مجھے تیرے رب کی قسم کوئی شخص اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک تجھے ہر معاملے میں اپنا حاکم نہ مانے۔ جسے خدا حاکم کہے، کیا کیوں حاکم مجبور ہوتے ہیں؟ ہمارے یہ 27 میل کے حاکم مجبور نہیں ہیں، ناراض بھی نہ ہونا۔ کتنے میل ہے؟ اچھا میں نے سیکھ کہا، یہ 27 میل کے حاکم مجبور نہیں ہے، وہ بھی پتہ نہیں جو مرضی آئے چائی پٹی جاندے نا۔ جو 27 میل والے مجبور نہیں ہیں، اور عرش تا فرش ہے جس کے زیرے نگیں۔ اب میرے نبی کی حاکم تو رب نے کہا نا، فرمایا جب تک تجھے کوئی مومن حاکم نہیں مانے گا وہ کافر ہے، مومن نہیں ہے۔ اپنی پوزیشن کلیئر کریں، کھڑے کہاں ہو؟ رب بول رہا ہے، 5واں سپارہ ہے کہ میرے نبی مجھے تیرے رب کی قسم۔ یہ کتنا میٹھا جملہ ہے، یہاں جو بھی مفسر آیا ہے جھوم کے اس نے لکھا، جو بھی مفسر وہ کہتا ہے کمال نہیں ہے، اللہ اپنے نبی کو کہتا ہے مجھے تیرے رب کی قسم۔ اگر انجی آکھنی انج سیدھا آکھو نا مینو میری قسم، انہیں آکھا مینو میری آکھاں چس نہیں ہوندی، تیرا بن کے قسم چکا چستے تائیں۔ ہائے ہائے ساری کائنات آکھ دیئے لذت آن دیئے جے اسی نبی دے اکھوا بیئے، رب آدھا مینو چسان دیئے جے میں فلا وربکا۔ یہ انوکھی قسم ہے قرآن پاک میں کہ میرے محبوب مجھے تیرے رب کی قسم ہے، لا یؤمنون، کوئی اس وقت تک مومن، سیدھا فتویٰ
مومن ہو ہی نہیں سکتا. اگر مومن نہیں ہے تو کیا ہے؟ کافر ہے نا. تو کہا وہ پکا کافر ہے جو تجھے حاکم مجبور نہیں ہوتے. اور پوری آیت کو پڑھیں، لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا. حاکم کو تو حکومت کو ہم مانتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ ہمارا دل بھی مانے. سر جھکا دیتے ہیں دل کسی کے ساتھ، دماغ کسی کے ساتھ. رب کہتا نہیں اتھے نہیں چلنی. میرے نبی کو ایسا حاکم مانو کہ سر بھی اس کے آگے جھک. اب اللہ قرآن مجید، یہ تو میں نے چند آیات میں ویسے پڑھ رہا ہوں برکت کے لیے. اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خذو ما آتاکم الرسول. کس طرح حضرت؟ ما آتاکم الرسول فخذو. میرا رسول جو عطا کرے وہ لے لو. جہدے کول ہے ہی کچھ نہیں تے انہیں عطا کی کرنا ہے. تو رب بول رہا ہے میرے رسول کے پاس بہت کچھ ہے، وہ عطا کرے گا. جھولی پھیلا کے رکھنا، میرا نبی دینے والا ہے. ما آتاکم الرسول فخذو، جو بھی دے میرا رسول لے لو. اگر نبی کو ڈاکیا کہو گے تو یہ اس آیت کو کیسے مانو گے؟ یہ کیوں کہا اما السائل فلا تنہر. میرے محبوب جب کوئی سوالی تیرے در پہ آئے جھڑک نہیں. پہلے تو یہ اشارہ کر دیا کہ تو داتا ہے، دنیا سوالی ہے. دنیا تیرے در پہ آئے گی، جھولیاں پھیلائے گی، اور پھر جھڑکے وہ جس کا یا دل تنگ یا جیب تنگ یا ہاتھ تنگ. رب کہتا ہے نہ تیرا دل تنگ، نہ تیری جیب تنگ، نہ تیرا ہاتھ تنگ. جیدہ ہاتھ ہووے میرے خزانے وچ ادا بھی کدے ہاتھ تنگ ہو سکتا ہے. اما السائل فلا تنہر. دنیا سوالی ہے، تو لکھ داتا ہے، یہ مانگتے رہے تو دیتا رہے. کچھ آپ نے غور فرمایا؟ اما السائل فلا. اور حیرت یہ ہے دوسرے مقام پہ اذا سألک عبادی انی. ایک ہوتا ہے کوئی سوالی ہوتا ہے مجھے مربے چاہیے، مجھے پلاٹ چاہیے، مجھے روٹی چاہیے، مجھے کپڑا چاہیے، مجھے پیسہ چاہیے. میرے رب نے تو کہا اذا سألک عبادی انی فانی قریب. میرا محبوب در ہوگا تیرا، بندہ ہوگا میرا. دروازہ تیرا، بندہ میرا، سوالی بنے گا تیرا. اور مانگتا کس کو ہے؟ فرمایا مانگے گا مجھے، پوچھے گا میرے بارے میں. عجب ہے، اگر اللہ کا معاملہ پوچھنا ہے اللہ سے پوچھنا، کرنا رابطہ خدا سے. خدا نے کہا نہیں، میرے بارے میں پتہ کرنا ہے تو میرے یار کے دروازے پہ جاؤ. یہاں بھی سوالی نبی کا بننا پڑے گا، نبی کے در پہ جانا پڑے گا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، اسی لیے کہا گیا کہ وہ مشہور آیت ہے، یہ 5ویں سپارہ، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ. کہ جب لوگ گناہ ہوئے، فرمایا إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، تیرے در پہ آؤ، تیرے در تیرا ہو، جھولی میرے آگے پھیلائیں، فاستغفر اللہ. لیکن جب تیرے آگے جھولی پھیلائیں، واستغفر لہم الرسول، آپ اس کی سفارش فرمائیں. جب آپ کے لب کھلیں گے تو کیا ہوگا؟ فرمایا یہاں رکو، لا وجد اللہ، یہاں رک جاؤ. تو معنی کیا بنے گا؟ فرمایا جو تیرے در پہ آئے گا گناہوں کی بخشش کے لیے، مجھے صدا دے گا، تو سفارش کرے گا، تو صرف توبہ نہیں
गुनाहों की बख्शिश नहीं, ला वाजदुल्लाह, जन्नत नहीं, मैं रब भी उसे मिलूंगा, क्योंकि तूने जो कह दिया है इसे माफ कर दे। अब मैं आपको, क्योंकि अगर मैं कुरान की आयत पढ़ता रहूंगा तो जाहिर है ये समंदर है, मैं चंद मिसालें देना चाहता हूं आपको कि हुजूर को अल्लाह ने मालिक बनाया, मुख्तार बनाया, साहिब इख्तियार बनाया, अल्लाह ने उस इख्तियार को वर्ताया और खोल के लोगों को बताया। मैं डाकिया बन के नहीं आया, मैं मुकन्निन बन के आया, मैं शारे बन के आया, मैं मुख्तार बन के आया। जब पहली मर्तबा हुजूर ने हज का ऐलान फरमाया, काहे का? हज का हुजूर ने ऐलान फरमाया, लोगो तुम पे हज फर्ज है। पहला ऐलान। उस वक्त कोई हाजी नहीं था, अभी ऐलान हो रहा है कि तुम पे हज फर्ज है। एक सहाबी खड़े हो गए, कहने लगे या रसूल अल्लाह, हर साल। हुजूर चुप। आपने फिर वही लफ्ज दोहराया, तुम पे हज फर्ज है। वो फिर खड़े हो गए, कहने लगे हर साल। हुजूर फिर चुप। तीसरी मर्तबा फिर खड़े हुए, हर साल। अब जरा सुनो मेरे नबी का हुक्म। आपने फरमाया जितना बोलूं उतना पे सुन के अमल कर लिया करो। अगला भी जुमला फरमाया, तुमसे पिछले नबियों की उम्मतें कसरते सवाल की वजह से मुशक्कतों में जकड़ी गई। अब जो ऐलान किया वो सुने। फरमाया तुमने बार बार उठ के कहा हर साल, हर साल, हर साल। जानता है मेरी जुबान की ताकत क्या है, मेरी नोके जुबान में पावर कितनी है। मुझे किसी कैबिनेट से लो कुल तो नाम, अगर मेरी जुबान से निकल जाता हां तो तुम्हें हर साल हज फर्ज होता, हर साल तुम्हें काबे जाना पड़ता। कैसे तुम आते? ये है तशरीई पावर, ये है नबूवत की कानून की पावर। ये है नबी पाक के पास, रब की तरफ से माजून है जितना। अब आपने क्या कहा? अगर मैं कह देता हर साल तो तुम्हें हज करना पड़ता। हर साल शुक्र करो मेरी जुबान हिली नहीं। वो जुबान जिसको सब कुन की कुंजी कहें, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। अब मुझे ये बताएं, नमाजें कितनी फर्ज हैं? शुक्र है 5 फर्ज है नमाजें। एम सारे रल मिल के कोई पैसे शैसे इकट्ठे करके कोई देगा शेगा पका के सारे कायनात दे फकीरां ते पीरां ते उलमा नू इकट्ठा करके इन्हां नू खवाओ, इन्हां नू आखो 4 करवा दे। बस विचों इशा अली कढ़ा दियो या फजर अली माफ करा दियो, अल्लाह तुहाडा भला करे। ये मिलना वाले इंशाअल्लाह एक एक मिल भी विच देणगे। क्यों जी? एक नमाज तुसी माफी सानू करा दो। रेवेंड वाले आखो तुसी भी जरा रगड़ा होर वधाओ, ते तुसी 11वीं वाले भी जोर लाओ। सारे मिल के कोशिश करो पूरी मशरिक मगरब इंडोनेशिया तक कि एक नमाज विचों थोड़ी जी घट जाएगी। नहीं, नहीं घटती। मेरे पाक नबी बैठे थे,
आया न्यू कमर, उसने कहा लज परवर मेरी तरफ करो नजर। सरकार ने नजर को उठाया, दस भाई तू किमें आया? उसने कहा तेरा इस्लाम खींच लाया। बाकी तो तेरे इस्लाम की बातें मुझे वसूल और कबूल, मगर एक मुश्किल आन पड़ी है। ये जो नमाजें हैं ना अंधेरे वाली, ये औखी है, ये औखी हैं। ए बिचू एक मगरिब चा छुड़वा, इशा चा माफ करवा, सवेरे आली भी जरा मेहरबानी फरमा, ते जोहर असर नाल असां पे निमट ले। दो नमाजां दा सौदा कर मेरे नाल। सुने, मैंने तो नमकीन बात बना के इसलिए कि ताकि आप मुस्करा लें और मुझे सदके का सवाब मिल जाए, क्योंकि उसने कहा, ये खरी हदीस बता रहा, उसने कहा मैं इस्लाम कबूल करने के लिए तैयार हूं, शर्त मेरी ये है नमाजें सिर्फ 2-3 मैं नहीं पढ़ूंगा। अगर है कर सौदा, नहीं ते फिर इजलास बुलावी, जिबरील आवेगा पुछ के दसी। रसूल ने आख्या मैं उन्ना बेईमाना दा नबी नहीं जेड़े मैनू डाकिया समझ देन, मैं नायब मालिक यौमिद्दीन हूं। सौदा अभी चलेगा, अभी सौदा होगा। 3 नमाजें छुड़वा रहा है सानू। तुसी 2 रकात नफिल नहीं छड़दे, साडा पांचा जो ढीला थी गए पिछू फिर बरकत शरीफ मस्जिद आलिया। अज इकबाल साहब थोड़ा पांचा सारा थले, एक बारी ना इंज हाथ फरमाया, पिछू मौलवी अलिफदीन ने ठक। पता नहीं तुहानू किन्ने पढ़ाया, इंजी करना सी इमाम क्यों बनाया? 3 नमाजें, कहता है 3 नमाजें अगर साकित कर सकते हो, मुअत्तल मौकूफ कर सकते हो, पढ़ाओ कलमा। पूरी कायनात के आलिम, फाजिल, हाफिज, कारी, पीर, फकीर, हाजी, नमाजी, गाजी, मोमिन इकट्ठे करो, एक रकात तो कुजा, एक सजदा भी कोई साकित नहीं करवा सकता। लेकिन मेरा नबी, फिर मेरा नबी है, मेरे नबी की बात न पूछो। मेरे रसूल ने बोला 3 नमाजें माफ, पढ़ कलमा। उसने कहा पढ़ा कलमा, कलमा पढ़ाया, मुसलमान बनाया। जब नेड़े आया 3 माफ, 2 पे सौदा ईमान का पक्का। ये अलग बात जदों चौथे दिन आया 6 खड़ा पड़दा सी। वाह सुभान अल्लाह। वो तो फिर उन्होंने दी चस, पर वो तो कर चुके थे जो करनी बशर की है। मौला अली ने वारी तेरी नींद पर नमाज, और वो असर जो सबसे आला खतर की है, और सिद्दीक बल के गार में जान उन पे दे चुके, और हिफ्ज़े जान तो जाने फुरूज़े गुरर की है। हाँ तूने उन्हें फेर दी नमाज, पर वो तो कर चुके थे जो करनी बशर की है। मेरे नबी ने 3 नमाजें माफ। जी डाकिए को है इजाजत जेड़ा लिफाफा मर्जी आवे खोल। मेरा नबी, फिर मेरा नबी है, मेरे नबी की बात न पूछो, उनका करम फिर। इख्तियारात नबुव्वत की ये छोटी सी मिसाल है। नबुव्वत न करना, नबी खुदा का नायब होता। एक अजीब बात, ये तशरीई इख्तियार है। मुझे ये बताएं, सोना मर्द पे हलाल है या हराम?
تے جڑے ستے ہو اکھ کھول کے بیٹھو. سونا مرد کے لیے جلسے تو بعد حلال ہے. اس وقت سونا سبحان اللہ. سسی ستی تے یار گواچا کتھے تو بھی سہ نہ جاویں ایک تھوڑے جائے آرام دی خاطر عمر دا روگ نہ لا. سریکی میں کہتے ہیں مفتی صاحب کی نظر چک پئی سسی ہک تل کنو پنل ونیایوس گھل کنو رہ گئی میٹھی منزل کنو اوکھے پہر ایویں ہوندن. دل درد تو ماندی نہ تھی درد جگر ایویں ہوندن ویسن گزر اصلو نہ در ظلم و قہر ایویں ہوندن. سونا مرد کے لیے وہ پہلے والا اور تھا جو اب کا ہے وہ حقیقی سونا ہے. سونا مرد کے لیے حرام ہے لیکن اگر وہ پہنائیں تو خود پیو تو حرام ہے وہ پلائے تو حلال ہے. یہ میرے نبی کا کمال ہے. ہون حاجی صاحب تھوڑا کی خیال ہے؟ سبحان اللہ. حضور کے پاس مال غنیمت آیا سرکار نے مسجد نبوی کے صحن میں ڈیرا پھر قطار لگ گئی آنے والوں کی لے جانے والوں کی. مال بٹتا رہا حضور بانٹتے رہے. اب آنے والے آتے رہے لے کے جاتے رہے. ایک نوجوان خوبصورت سونے چہرے والا عمر ذرا کم نام تھا برا بن عازب. انہیں بھی آکھیا میں بھی کیوں نہ جاواں کچھ میں بھی لے آواں لیکن ڈیرا کتھے لاواں. تے سارے دے سارے تے پھر سٹیج دے نہیں ہوندے نا کچھ تھلے بھی ہوندے. ہم فقیروں سے نہ پوچھو کہ کدھر بیٹھ گئے تیری محفل میں غنیمت ہے جدھر بیٹھ گئے. اوہ نوجوان تے نالے چھوٹی باقیاں تو نسبتاً چھوٹی عمر آ کے سرکار کے پہلو میں ادھر بیٹھ گیا یعنی تھوڑا سا پردے میں تاکہ سرکار کی نظر ڈائریکٹ مجھ پہ نہ پڑے تاکہ میں انہاں نو ویکھی جاواں. کیونکہ سامنے آنکھ کھول کے دیکھنا روا نہ تھا. اس لیے جو حضور کو زیادہ تکنا چاہتے تھے وہ چوری چوری. ہن تسی سمجھ گئے ہو. بس ایسے تکنا تکے اور کوئی نہ تکے. تو وہ آ کے سائیڈ پہ بیٹھ گئے. حضور بانٹتے رہے. وہ اپنے دل کی جھولی بھرتا رہا کہ نینن میں جو آن بسو میں نینا جھانپ ہی لوں نہ میں دیکھوں غیر کو نہ تو ہے دیکھن دو. دیکھتا رہا سرکار کی سونے دی بچ کنی ایک انگوٹھی مال غنیمت وچ آئی تے گئی بچ. ہن سنو پکا پیڑا سچ. او نوجوان دے دل وچ خیال آیا. انہیں آکھیا اے تے میرے ہاتھ وچ فٹ آن والی اے میرے ہاتھ وچ سجے گی تے کاش کے سائنو کوئی بتاوے تے میرے وال بھی توجہ آوے تے اے انگوٹھی سانو ہی مل جاوے. ابھی اس نے دل میں پروگرام بنایا. محبوب نے انگوٹھی کو اٹھایا ایسے نظر کو گھمایا. اچھا منڈیا تو بھی آیا. قریب بلایا ہاتھ وچ ہاتھ پایا تے انگوٹھی نو فٹ فرمایا. او بھی اٹھیا اتھوں. انہیں آکھیا اونج تے مرد واسطے حرام ہے پر اگر پماون والا آمنہ دا لالے پھر ساڑے واسطے. سبحان اللہ. تے اے منڈے جڑے ہوندے نا پھر انہیں انگوٹھی پائی فٹ جو آئی تے باہر نکلیا نا مسیتوں
تے جتھے جاوے وہ پھر انج دے بندے تاکہ محلے نو پتہ لگے کہ منڈیاں نے اج سبحان اللہ ساڈیاں تے ایتھے پا لئیاں کچھ نہیں ایتھے بھی پا لئیاں کچھ نے نتھاں پا لئیاں پتہ نہیں انہوں نے کنے سبق پڑھا ہے اب انگلی میں انگوٹھی سونے کی بظاہر ناجائز حرام حرام کام اور علل اعلان برسر بازار اگوں مل گئے پھر صحابہ دے وچوں نکڑے سردار حضرت عمر جرار تے عمر آوے تے چنگیاں چنگیاں نو وقت پائے جاوے تے اے منڈے دے حوصلے ویکھو اے نیڑے ہو کے خود حضرت عمر دے گے چھیڑ تے چھیڑ دا کنوں پہ ہے تو قوم دا او تے ستے شیر نو پہ جگہ دا تے حضرت عمر دی پئی نظر وہیں سے دی صدا اور رک جا بڑے بابے میاں اعجاز صاحب دی طرح ہوں سبحان اللہ اے روکی دے ہون کٹی ہے جڑی قلعہ مضبوط ہوئے تے پھر کد سکتی ہے تے منڈے نے آکھیا اے چاچا جی کی ہے تایا جی کی ہے انہیں آکھیا کی پیا کردہ ہے کی تفیر دے کی ہے پہلا بندہ ہے جڑا حضرت عمر آپ نے فرمایا یہ تو نے حرام کام اور تو یہ سرکار کا وہ ڈیرا اور تیرا بازار میں پھیرا یہ کیا ہے چاچا جی کچھ بھی نہیں اچھا ایک حرام کام ہوتا کہتا کچھ بھی نہیں میں جو دیکھ رہا ہوں تیری انگلی میں یہ تو نے سونا پہن رکھا ہے مرد کے لیے جائز نہیں ہے اور جی تو ہر کسے دوتے فتوے نہ لائی رکھا کرو اب تو حضرت عمر فاروق کے جلال سمندر میں جوار باٹھا اٹھا اور ہاتھ بڑھایا ایک او تے پھر تو او ایسے جو ہاتھ سلطانی ہاتھ شہباز والا پنجاب بڑھایا تو سیدھا یہاں پہ آیا ابھی دباتے تو روح نکل جاتی فوراً برا بن عازب نے کہا تایا روکتا صحیح گالتا سن تو جو مجھے کہتا ہے مجھے سمجھاتا ہے برا بن عازب نے کہا اے میں مارن اتھول گئے ہو سرکار آپ پوائیے اللہ سرکار کا نام آیا حضرت عمر نے وہی اسی لمحے ہاتھ اٹھایا فرمایا ہن میں مجبور ہو جا دور چلیں لطف بھی لے لیا سرکار کے اختیار اور طاقت کا مزہ بھی سونا حرام ہے میرے نبی کے پاس یہ قانونی پاور ہے جس کو چاہیں بیچ میں سے خاص کر حضور ہجرت کی رات گزر گئی مکے سے مدینے آ رہے تھے سراقہ بن مالک مکے کا وہ ڈاکو حضور کو پکڑنے کے لیے اپنے تیز رفتار گھوڑے پہ اپنے یاروں کے ساتھ آیا جب حضور نے نظر کو اٹھایا اس کا گھوڑا دھنستا تھا پھر حضور بولتے تھے نکلتا تھا جب تیسری مرتبہ حضور کی طرف آنے لگا آپ نے فرمایا یا سراقہ کیف بکا اذا لبست سوار کسرا او ویلا کنج دا ہوئے گا جیڑے ویلے ہاتھ تیرے ہون گے تے سپر پاور ایران دے بادشاہ دے کنگن ہون گے میرے نبی میں تیری نظر کے صدقے کیا کہا وہ وقت کیسا ہوگا یعنی ایران فتح ہوگا ایران کے بادشاہ کا تخت مسلمانوں کے قبضے میں آئے گا سارا سونا مدینے پہنچے گا اور اس کے کنگن سپیشل تجھے پہنائے جائیں گے سراقہ ڈاکو کافر تھا اس وقت
اس نے میرے نبی کی زبان پہ لوگوں کو اعتبار کتنا تھا، وہیں رک کے کہا اسوار ہے کسرا، کیا ایران کے بادشاہ؟ اس نے کہا وعدہ رہا رہا، اس نے کہا جا رہا۔ ہن میرے نبی نے یہ کب کہا؟ جیڑے ویلے آپ دے کول او جڑی سواری سی او ادھاری سی، نہیں سمجھا؟ او جیدے کول اپنی سواری ادھاری تے او خبر دے کہ وقت آوے گا ایران، ہن جب اساکھی امریکہ فتح ہوئے گا تے او دے بادشاہ دا جڑا ہے نا تاج او ساڑے اللہ دین دے سر پوایا جاوے گا۔ خیر ایک خواب ہی ویکھ سکدے ہو، اس نے مان بھی لیا، چلا بھی گیا، وقت بھی آیا، حضرت عمر کا دور آیا، مدائن فتح ہوا، ایک ایکڑ پہ محیط سونے کے تخت کے حضرت علی کے مشورے پہ ٹوٹے اڑا دی۔ اور آپ حیران ہوں گے، میرے نبی کے علم کے اوپر نظر رکھو، حضور نے فرمایا تھا کنگن تجھے پہنائے جائیں گے۔ حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص اور صحابہ نے اجازت لی حضرت عمر سے، اس میں سے اس کے ٹکڑے ہوئے اونٹنیاں سونے کی، ہاتھی سونے کے ڈھیر لگ گئے پہاڑ کی طرح، اور پھر کہا گیا کہ کچھ مجاہدین میں بانٹو، ایک مخصوص حصہ مجاہدین میں بانٹا گیا، وہاں لوگوں میں تقسیم کیا گیا، لیکن کنگن محفوظ رہے۔ پھر وہ ایک خاص حصہ جو مدینے بھیجا گیا، کنگن محفوظ۔ حضرت فاروق اعظم بیٹھے جب بانٹنے لگے تو آپ ہاتھ ماریں سونے کے ڈھیر میں، اندر مار کے ایسے کریں، لوگوں نے کہا ایک نکر سے شروع کر دو، فرمایا کنگن ڈھونڈ رہا ہوں۔ جڑے مندے نے وہ انج مندے نے، جڑے نہیں مندے متھے گھسا گھسا کے مرے جاندے نے۔ کنگن ڈھونڈ رہا ہوں، تو کسی نے کہا ہوگا وہ پتہ نہیں آئے بھی ہیں کہ نہیں۔ عمر نے کہا جو کہہ گئے ہیں وہ ہو کے رہے گا، کوئی کنگن لے ہی نہیں سکتا، سعد کسی کو دے ہی نہیں سکتا۔ آپ نے اسے کہا تھا، کہا نہیں، تو پھر کہا وہ جو کہہ گئے تھے۔ عجیب بات، حضرت سراقہ بیمار ہو گئے، بعد میں کلمہ پڑھا، پھر مسلمان ہوئے، بیمار ہو گئے، بیمار ہوئے تو طبیب بلائے گئے، حکیم نے آ کے نبض دیکھی، اس نے کہا 2-3 دن دا مہمان ہے، 2-3 دن دا مہمان ہے۔ ایسے پکڑا چار پائی کو، اٹھ کے بیٹھ گئے، کہنے لگے قسم ہے خدا کی میں نے نہیں مرنا۔ انہوں نے کہا تو کوئی سرٹیفکیٹ لے کے تو نہیں مرنا؟ حضرت سراقہ نے کہا کنگن پہنوں گا ایران کے بادشاہ کے، پھر مروں گا۔ انہوں نے کہا خواب دیکھ رہا ہے، اس نے کہا زمین آسمان، آسمان زمین میں بدل سکتا ہے، مدینے والے کا کہا ہوا نہیں بدل سکتا۔ ہماری جماعت کہتی ہے نبی کو دیوار کے پیچھے کا، یہ دیوار کے پیچھے ہے یا وہ غار کے پیچھے ہے؟ سراقہ کا ایمان دیکھا، کہتے ہیں پہلے کنگن ایران فتح ہوگا، میں کنگن پہنوں گا، پھر موت آوے تھے۔ پھر وہی ہوا، حضرت فاروق اعظم نے ڈھیر سے کنگن نکال لیے، کنگن نکال کے دی صدا، او کسان دیا پترا، اس کا ہلکا ترجمہ یہی ہے، او فلانے، یعنی میرے نبی کی سپیریٹی جو ہے اس کو اوپر کرنے کے لیے اس کو اس کی اوقات یاد دلائی کہ دیکھ میرا نبی کتنا سچا ہے۔ او کسان کے بیٹے، او فلاں تیری حیثیت یہ تھی، پر میرے نبی نے جو کہا وہ سچ نکلا کہ نہیں؟ آ ادھر، اب کنگن نکال کے پہلے اس کے ہاتھوں میں پہنائے، کہا ہن کنگنی سرکار تینو پوا دیتے ہیں، تینو بادشاہ ایران نہ بنا دے وہاں۔ بیچ میں اتنا بڑا تاج پڑا تھا،
ایران کے بادشاہ کا، اور تاج اتنا بڑا تھا سونے کا کہ اس کو زنجیروں کے ساتھ باندھتے تھے، پھر اوپر چھت میں باندھتے تھے۔ بادشاہ ایران کا آ کے کسرا اس میں سر دے کے بیٹھتا تھا، اگر خدا نخواستہ وہ گر جاتا بندے پہ، بندہ اس تاج کے بوجھ میں مر جاتا۔ اتنا بڑا تاج۔ حضرت عمر نے کہا 5-6 بندے ذرا چکو تاج، انہوں بادشاہ بناوا آج۔ سر پہ تاج پکڑ کے رکھا، اب انہوں نے سر دیا، ادھر کنگن پہنے، ادھر زریں گلو بند باندھا۔ اب دیکھ کے حضرت عمر نے فرمایا ویک سرکار دیاں کرم نوازیاں تو تھا۔ میرے نوجوان بچے، آپ کا نعرہ پسند آیا؟ بزرگ نعرہ لاون ہو بھی سبحان اللہ، جی جوان لاون تے سبحان اللہ نہیں الحمدللہ۔ اے بھی کمال ہے، 11:30 وج گئے تے تسی اجے بھی تھک گئے ہو۔ ہاں تھوڑی جڑی ڈھلی اجے نہیں تھکے میں سمجھ گیا، سبحان اللہ۔ لیکن غور فرمائے، نبی ڈاکیا نہیں ہوتا، نبی اللہ کا نائب ہوتا۔ نبی کے پاس یہ پاور ہوتی ہے، کتنی بڑی پاور ہے۔ یہ تو میں آپ کو تشریعی پاور بتا رہا ہوں۔ عجیب بات ہے، ایک صحابی تھے میرے نبی کے، ابو حذیفہ، ایک صحابیہ تھی، اس کا نام تھا بی بی سہلہ، اور ان کا ایک غلام تھا، اس کا نام تھا سالم۔ سالم جو تھا پہلے بچہ تھا، پھر یہ بڑا ہوا، پھر قرآن پاک کا عالم اور قاری بنا، پھر یہ مدینہ المنورہ کا امام بنا، اور یہ وہ امام تھا جو تمام مکے سے آنے والوں کو نماز پڑھاتا تھا۔ حضرت سالم یہ تھے امام، حضرت فاروق اعظم انہی کے پیچھے سپیشل نماز پڑھا کرتے تھے۔ سالم بچہ تھا، کون کس کے ہاں پلتا رہا؟ حضرت ابو حذیفہ کے ہاں۔ بی بی سہلہ کو اماں کہتا تھا، ان کو ابا کہتا تھا۔ بچہ تھا، بچہ جوان ہوا، جب جوان ہوا تو بی بی سہلہ بنت سہیل وہ حضور کی خدمت میں پہنچ گئی۔ یا رسول اللہ، ہوا کہا میرے آقا وہ بچہ ہم نے پالا تھا، وہ ہو گیا جوان، اب جوان لڑکا ہے، بیٹا تو میرا تھا نہیں، ہم نے اس کو بیٹا بنائے رکھا، لیکن اب اس کی وہ جوانی، اوپر میرا خامند، اس کی طبیعت میں اگر شک ذرا سا آ گیا زندگی زہر میں بدل جائے گی۔ لیکن ہم لوگ جو ہیں مجبور ہیں، وہ ہمارے گھر کے معاملات سنبھالے ہوئے ہیں، اگر اس کو ہم نے نکال دیا معاملات بہت الجھ جائیں گے، کیا کریں؟ سرکار فرماتے کوئی اور بچہ رکھ لا۔ میں کیا کروں، اب میرے پاس آ گئی ہو۔ سرکار نے فرمایا جا اس کو ایک دودھ کا اپنا قطرہ پلا دے۔ اس نے کہا سرکار وہ تو ایک عمر ہوتی ہے، جب دودھ کی ایک عمر ہوتی ہے تب یہ حرمت آتی ہے۔ فرمایا ہم نے کہہ دیا، اب ہم جانے اور وہ جانے۔ جی قانون میں یہ ترمیم حضور نے کیبنٹ نہیں بلائی، وہیں فرمایا۔ ویسے قربانی دے اتے ماشاءاللہ کنے سال دا بکرا لگدا ہے؟ تجھے آگو وہ مہینہ آوے گا تے تون دساں سال دا، اللہ سلامت رکھے، سال دا، یہ سال بھی جو ہے 5-10 دن گھٹ ہوون تے ساڑی سفارش دے اتے انہوں نہیں، او ہو رہے چھترا بکرا نہیں۔ بکرے کے لیے حکم ہے کہ پورا کچھ ولاچ کے پورا 1 سال کا، یہ ایک رات بھی گھٹ ہو گیا تے حضرت علامہ صاحب نے فرمانا نہیں لگتا، کیونکہ پورا سال کا نہیں ہے۔ میرے نبی کا فتویٰ یہی ہے کہ سال کا بکرا ہونا چاہیے، لیکن قربانی کا ویلا آیا، ایک حضور کا غلام تھا، نام تھا حضرت عقبہ، بعد میں مصر میں جا بسے تھے۔ عقبہ آئے، کہنے لگے قربانیاں کرنے کے لیے مسلمان پر تول رہے ہیں، مجھ سے بھی چھوٹے چھوٹے بول رہے ہیں، پر اپنی جیب خالی ہے، بندہ تیرے در کا سوالی ہے، کیا ہمارے لیے کوئی رعایت ہو سکتی ہے؟ سرکار نے فرمایا تیرے پاس کیا ہے؟ کہا 6 مہینے کا
पूरा 6 महीने का बकरा है, पूरा 6 महीने का बकरा है। सरकार ने जब सुना तो जज्बा देखा, इखलास देखा, दिल का पास देखा। फरमाया इधर आ, नेड़े आया, जा तू कर ले, तू कर ले, 6 महीने का कबूल है। सहाबी ने आगे ये नहीं कहा अल्लाह से राबता किया है, इजाजत ली है। फरमाया हमने जो बोल दिया है इधर भी यही कानून, उधर भी यही कानून है। 6 महीने का नबी बोल दे तो। और याद रखें, एक बंदे को आप जाए ना, एक बंदे को 10 का नोट दे दें तो लगेगी मांगने वालों की 10 इनू दी जाते ते देवेगा। वो गए, एक और गरीब सहाबी को पता चल गया, उसने कहा अगर उधर मिला है हम क्यों पीछे रहे। हजरत अबू बुर्दा दौड़ के आए, कहने लगे सबकी सुनते हो हुस्न के दाता, हम गरीबों की भी सदा सुन लो, सुना है 6 महीने का भी लग रहा है। फरमाया नहीं। उसने कहा उधर तो लगा है। फरमाया तेनू भी पता लग गया जी, तू भी कर ले। ये मजबूरी नहीं, ये इख्तियार है। आखिर में मैं तकवीनी मिसाल दे के अपनी बात खत्म करूं। तकवीन कहते हैं कि ये मेरे हाथ में अगर सटील है, और इख्तियार ये है नबुव्वत का, सटील पे निगाह डाले इसको लकड़ी में बदल दे, हकीकत ही चीज की बदल दे। इसको कहते तकवीनी इख्तियार। तकवीनी इख्तियार। मेरे प्यारे आका जंगे बदर हो रही थी, बच्चे बच्चे को याद है, और हुजूर के सहाबा कमजोर थे, बज़ाहिर कमजोर थे, और गिनी चुनी चंद तलवारें थी। एक तलवार थी हजरत उकाशा बिन मेहसन के पास, इस जोर से तलवार चलाई, तलवार को दंदाने पड़ गए। अब इतने दंदाने पड़े, टूटी, हाथ से छूटी, किस्मत फूटी। दौड़े हजरत उकाशा, अब जाऊं तो जाऊं कहां, या अपनी गर्दन जाएगी, और तलवार किसी के पास नहीं, मांग भी नहीं सकता, न कोई नजदीक दुकान, किससे जाए, किधर जाए, सीधे हुजूर के पास। हुजूर बैठे थे, छप्पर बनाया गया था खजूर की छड़ियों का, अरीश सिद्दीक अकबर पहलू में खड़े थे। हजरत उकाशा परेशान होके आए, या रसूल अल्लाह, जंग अपने उरूज पे है, तलवारें टकरा रही हैं, गर्दनें उड़ रही हैं, चकाचौक के अंदर मर्दों की जिंदगी के सौदे हो रहे हैं। मेरे आका, मेरी तलवार हाथ से टूटी, टूट गई, मैं किधर जाऊं। मेरे नबी ने जज्बात का समंदर देखा, ऊपर छत थी छड़ी की, एक खजूर की छड़ी खींची, छड़ी खींच के फरमाया पकड़ तलवार। छड़ी छोटी नहीं होती, खजूर की छड़ी देखी होगी, आसमान से बातें कर रही होती है। छड़ी पकड़ के का पकड़ तलवार। अगर होता ना मौलवी अब्दुल गफार, उन्हें आखना सी अंधा समझे आजे, मरवाऊ हो, छड़ी पकड़ाऊ हो। बे यकीनी कौम, नबुव्वत की ताकत पे जिसे यकीन है, उसने छड़ी उठाई। ये सहाबी के ईमान की शान है। और जाके छड़ी जो लहराई, अब छड़ी जब चली तो पहली लगती थी, फिर खींचनी पड़ती थी, मुश्किल से गर्दन कटती थी। अब ये जो चली तो पर्रे के पर्रे उड़ाती गई, हलचल मच गई मैदान में। ये क्या बिजली कड़कने लगी इस जवान में। लोग आए, उकाशा ये वही है। उसने कहा नहीं, वो तो टूट गई, ये कौन सी है। कहा वो जो थी तुमने देखी थी, वो बनी थी लोहार की, ये बनी है सरकार की। जी, हकीकत बदली चीज की के नहीं बदली। और फिर ये नहीं कि ये घंटे के लिए तलवार बनी, फिर छुरी बन गई, छड़ी बन गई, नहीं, फिर तलवार ही रही।
اب جب حضرت اکاشا کا یہ تماشا ہوا تو ایک صحابی تھے حضرت سلمہ بن اسلم، انہوں نے بھی پھر تیز چلائی، لوگاں آکھیا تلواراں گھاٹنے تے تو بھی شروع ہو گیا، پھر جب انہیں آکھے ہون میں نے دکان دا پتہ لگ گیا۔ سبحان اللہ، سنیں علماء سے پڑھیں۔ اب اس نے بھی پھر حوصلے سے ایسے نہیں جنگے بدر کے پھر اپنا سلسلے بدلے، ایسی تیز تلوار چلی، گردنیں اڑی، ٹانگیں کٹی، لاشیں گرے، آخر سلمہ بن اسلام کی تلوار بھی ٹوٹی چھوٹی۔ لوگوں نے کہا ہن گیا تو کام سے، اس نے کام سے کیسے گیا ہے نا سرکار، جا کے حضور کو کہا حضور تلوار ٹوٹ گئی۔ اب حضور نے یہ نہیں فرمایا وہ ایکسیڈنٹلی بن گئی تھی، نہیں، سرکار نے فرمایا اب آیا ہے تو خالی نہ جا۔ اس لیے انا اعطیناک الکوثر، اے نبی تجھے علم، حکمت، طاقت، شان کا سمندر دیا ہے، جو آئے چلو بھر کے جائے۔ نبی ڈاکیا نہیں ہوتا، نبی صرف پیغام دینے والا نہیں ہوتا، نبی کل اختیار لے کے رب سے آتا ہے، اور ضرورت پڑے تو نبی اپنی شان بھی دکھاتا ہے، اور حقیقت میں شان کا پتہ قیامت کے دن چلے گا۔ اور الحمدللہ آج میاں صاحب نے، آپ کی مسجد شریف نے، حضرت قبلہ مفتی صاحب نے، آپ نے کرم کمایا، ہم فقیروں کو بلایا، بلا کے اونچی جگہ بٹھایا اور بٹھا کے سرکار کا ذکر کروایا، اور مجھے امید ہے کہ جو کچھ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کچھ نہ کچھ آپ کو یاد رہے گا، اور یہ سینے میں آباد رہے گا، اور یہ ایمان کو سلامت رکھے، جان کو سلامت رکھے، کمی کوتاہی کے اللہ معافی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔